السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کنز الاعمال میں درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے ساتھ ایسا عظیم و شان نور ہوگا، اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو انہیں کفایت دی جائے گی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجا، اس شخص کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جمعہ کا دن اور جمعے کی رات کو درود شریف بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ حدیث شریف ہے، جمعہ کے دن جو شخص آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو پڑھنے والے پر صلاۃ نہ بھیجے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر جمعہ کی رات یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے کیونکہ تمہارا درود شریف ختم ہونے سے پہلے مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، لیکن درود شریف کے متعلق صاف صاف کہہ دیا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی، اور مومنو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ درود شریف پڑھنے سے ہی ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے خدا کا یہ وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی، یہاں تک کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا 10,000 سال تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور میں کیا کروں گا۔ 10,000 برس کے بعد یہ ندا آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ میں نے فوراً جواب میں عرض کیا، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری تقدیس و پاکی بیان کرو۔ میں نے 10,000 سال یہ کام کیا، پھر حکم ہوا میری بزرگی بیان کرو۔ 10,000 برس تک بزرگی بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھ پر انوار عرش ظاہر ہوئے، عرش پر لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، میں نے دریافت کیا ہے باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا، اے جبریل علیہ السلام، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہ کرتا، بلکہ نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج۔ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ چنانچہ 10,000 سال تک میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہا۔ اب راز ظاہر ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تک کوئی مسلمان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور دولت میں سب سے زیادہ مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار محبت نہ کرے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔